ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے. تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی. اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی. حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا. وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت. اس بیوہ خاتون نے آ کے، یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے. میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو 10 آجے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے. تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز. لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے. آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟ وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے. وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے. حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے. سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی، حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا. بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی. تم آنا، فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی. حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی. چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا. 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے. اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا. کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں. حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا. تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے، ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے، پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے. حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے، تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا. چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری. حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی. ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے، حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے.
تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی۔ یہ کام میرے لیول کا نہیں، جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے۔ اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں۔ قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ۔ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، او میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین، میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے ہی مسجد میں آ گیا ہوں جمعہ پڑھنے۔ تو حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا، میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا۔ لیکن سنو نا یار، ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ اے اللہ جب تو روٹی دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، جس دن تو کھانا دے، رزق دے، اور جس دن فاقہ ہو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ صرف مسواک سے دان صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ اور میرے عزیز، ہم نے کیا کیا؟ چند 4-5 چیزوں کو یاد کر لیا، اور جو ہمہ پہلو زندگی تھی ہمہ پہلو سمجھے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں یہ منظر ہمارے لیے انوکھا تھا کہ جلدی سے حضور تشریف لے گئے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ہر معاملے میں بڑا اطمینان، تشریف رکھتے سرکار، لیکن جلدی آ چلے گئے۔ اور پھر اس پر کمال یہ کہ واپس بھی جلدی آ گئے۔ اور کریم اپنے غلاموں کے دلوں کی کیفیات کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ حضور جانتے تھے کہ ذہنوں پر سوال ابھر آیا ہے کہ محبوب اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی آئے۔ کریم فرمانے لگے تم سوچتے ہوگے میں کیوں جلدی گیا، میں کیوں جلدی آیا؟ فرمایا کچھ سونا آیا تھا، سارا بانٹ دیا، تھوڑا سا گھر میں پڑا رہ گیا تھا، نماز پڑھی ہے تو یاد آیا ہے،
ذرا جلدی سے گیا ہوں، وہ بھی خیرات کر کے آیا جلدی سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں دولت کو تو جمع ہی نہیں ہونے دیا، تو جمع ہی نہیں ہوئی بھائی، وہ تو جلدی سے بانٹ دی۔ فاقہ سکھایا کیا حضور نے؟ موسم بھی بڑا خوبصورت ہے اور آپ اتنے زیادہ ذوق شوق سے بیٹھے ہیں، اور میں نوجوانوں کے چہروں پر اس قدر زیادہ تازگی دیکھ رہا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے ذرا بڑی بڑی باتیں کروں، ذرا بڑی باتیں کروں، میں دل کی بات کر دوں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ سنو نوجوانوں، ہمیں چھوٹا کر دیا گیا، برادری کی، قبیلے کی، ملک کی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ بڑی بات سکھائی ہے نبی پاک نے اپنی اولاد کو، بڑا حوصلہ، بڑا ظرف، صرف ذات کے لیے نہیں سوچنا، ملت کے لیے سوچنا ہے، عقیدے کے لیے سوچنا ہے، نظریے کے لیے سوچنا ہے، دین کے لیے سوچنا ہے۔ عالمی سوچے نبی پاک نے اپنی اولاد کو دی۔ جوانوں، میرا رب نہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو جیسا گمان کرتا ہے مالک بھی تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ چھوڑ دے صرف اپنے لیے سوچنا، تو سب کے لیے سوچ، اللہ تجھے توفیق دے گا سب کے ساتھ خیر کرنے کی۔ تو قومی سوچے پیدا کر، عالمی، ملی، دین کے لیے، جہتوں میں سمتوں میں بند نہ ہو، قید نہ ہو، بڑا حوصلہ، بڑا ظرف۔ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کو کیا سبق دیتے۔ حضور ایک سفر سے واپس آئے، وجود مبارک پر آثار سفر ہے، تھکان ہے، کئی دنوں کا سفر ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں، وہ نبی کے گھر کی ہے، عزت نبی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کا وہ انداز دیکھا کہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، چہرے پر تھکن ہے، آثار ہے بظاہر۔ سیدہ پاک کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ دین کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی محنت فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ایک دکھ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے تو ایک کا ہی پتہ ہے نا، میرے پاس تو کتاب ہے۔ جوانوں بڑی بات سنو یار۔ سیدہ پاک عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنی محنت کرتے ہیں، تو قریب نے کیا فرمایا؟ حضور نے سوچوں کا رخ ہی بدل دیا، زاویہ ہی بدل دیا بات کا۔ حضور فرمانے لگے، فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کوئی گھر کچا نہ پکا، نہ کوئی جھونپڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں اللہ آپ کے دین کے والد کے آپ کے والد کے دین کو پہنچا نہیں دے گا۔ پیغام دین ہر جگہ پہنچے گا۔ حضور نے جو سوچیں عطا کی ہیں وہ بڑی عطا کی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہر جگہ دین پھیلے گا، ہر جگہ۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟
ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، تو انقلاب آنا ہے۔ سنیں توجہ کریں میری بات پر۔ تو حضور نے عالمی سوچیں دی، فرمایا کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی جہاں آپ کے والد کے دین کے پیغام کو اللہ پہنچا نہیں دے گا، تو بڑی سوچیں اپنے بچوں کو دے، محدود نہیں، صرف روزی روٹی کی نہیں، بڑی سوچیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے نا جد و جہد سکھائی ہے، کوشش کرنا سکھایا ہے۔ نوجوانوں، ہم نے سہارے نہیں ڈھونڈنے، ہاں میرا فلاں رشتہ دار امیر ہے تو اگر میرے ساتھ اس کا تعلق بن جائے تو بات بن جائے گی، نہ، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز، جہاں نے تگ و دو میں مشقت، محنت، جد و جہد، آگے بڑھنا، سستی نہیں، کاہلی نہیں، بیٹھے رہنا نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وقت نہیں بتانا، مسلسل جد و جہد۔ مولا علی ہمیشہ میدانوں میں رہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں ہم نے وہ سارے رنگ دیکھے، کبھی مکے کی سختیاں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی کچھ، ہر وقت حالات کا مقابلہ۔ امام حسن بھی میدانوں میں رہے، زہر دیا گیا، شہید کیے گئے، اور کربلا میں تو سارا خاندان میرے